الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، کسی بھی ریاست کو اقوام عالم میں منفرد مقام بنانے کے لیے کچھ میادین میں، کچھ میدانوں میں ترقی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اس ریاست یا اس قوم کے افراد معاشرتی اور اخلاقی اقدار سے لیس ہوں، ان کی اخلاقیات اعلیٰ سطح کی ہوں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آتے ہوں. اگر اس قوم کے کچھ افراد دنیا کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں تو دنیا کی دوڑ میں آگے جانے والے لوگ پیچھے رہنے والے لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر ان کو اپنے ساتھ ہی دنیا میں دوڑانے کی کوشش کریں. محروم طبقات کی محرومی کو دور کیا جائے تو معاشرتی سطح پر اس ریاست کا استحکام سب سے بنیادی عنصر ہے کہ معاشرتی سطح پر وہ ریاست مستحکم ہو، اس کے افراد اعلیٰ اخلاقی اقدار سے لیس ہوں. دوسرے نمبر پر معاشی استحکام ضروری ہے. اگر کسی قوم میں روزگار کے حالات درست نہ ہوں، قوم کا ذریعہ آمدن نہ ہو، انفرادی اور اجتماعی طور پر وہ قوم غیروں کی کاسہ لیسی کرتی ہو، تو پھر اس قوم کے لیے دنیا عالم میں، اقوام عالم میں امتیازی اور منفرد مقام حاصل کرنا ناممکن ہوتا ہے. تو معاشرتی استحکام کے ساتھ ساتھ معاشی استحکام بھی ضروری ہوتا ہے. اور تیسرا اور اہم ترین میدان دفاع کا ہے کہ اس قوم کا یا اس ریاست کا جو دفاعی میدان ہے، دفاعی قوت ہے، وہ ناقابل تسخیر ہونا چاہیے. آج کل کے حالات کو اگر دیکھا جائے تو ان تینوں میں سب سے اہم حیثیت معاشی استحکام کی ہے. اگر کوئی قوم معاشی طور پر مستحکم ہے تو اس کا دفاع اگرچہ کچھ کمزور بھی ہو، لیکن اس کی معاشی طاقت اس کی دفاعی طاقت کی کمزوری کو سامنے نہیں آنے دیتی. دنیا کے کتنے ہی ممالک ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جو اپنے رقبے کے لحاظ سے بہت کم ہیں، آبادی کا حجم بہت تھوڑا ہے، ان کی افواج کا حجم بھی اسی اعتبار سے کم ہوتا ہے، اسلحہ بھی ان کے پاس کوئی بہت زیادہ نمایاں نہیں ہوتا، لیکن معاشی طور پر وہ قوم بہت طاقتور ہوتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ پھر دنیا کی جو عالمی سیاست ہے اس میں اس قوم کی بات سنی جاتی ہے، اگرچہ وہ حجم کے اعتبار سے کتنی ہی کم کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کی معیشت مضبوط ہے. تو آج کل کی دنیا یہ معاشی صورتحال کو دیکھتی ہے، مادہ پرست دنیا ہے. اگر کسی قوم کی معاشی صورتحال مضبوط ہے تو چاہے اس کے پاس فوج نام کا ادارہ نہ ہو یا اس کی جو ہتھیار ہیں وہ بہت اعلیٰ پیمانے کے نہ ہوں، لیکن معاشی میدان کی مضبوطی کی وجہ سے بڑی بڑی مضبوط افواج رکھنے والی اقوام اسی کے محتاج ہوتی ہیں جس کی معیشت مضبوط ہوتی ہے. تو بہرحال جیسے میں نے عرض کیا کہ معاشرتی، معاشی اور دفاعی یہ تین میدان ایسے ہیں کہ ان میں قوت حاصل کرنا کسی قوم کے لیے دنیا میں بقا کا ایک راز ہے، اور یہی تین میادین کی طاقت اس کے دنیا میں باقی رہنے کی ضامن ہوا کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں مسلمانوں کو حکم دیا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ دشمنوں کے مقابلے میں قوت تیار کرو، استعداد حاصل کرو، تیاری کرو اور ہر قسم کی قوت حاصل کرو. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے قوت کو بطور نکرہ کے استعمال فرمایا. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں قوت میں عموم ہے، ہر قسم کی طاقت،
دشمن کے مقابلے میں حاصل کرنے کی اللہ تبارک و تعالی نے یہاں تعلیم دی ہے۔ گویا مسلمان قوم معاشرتی سطح، معاشرتی قوت حاصل کرنے کی بھی پابند ہے، تعلیم اور ٹیکنالوجی کے میدان میں دشمن سے آگے بڑھنے کی بھی پابند ہے، معاشی میدان میں بھی آگے بڑھنے کی پابند ہے، اور اس کا دفاع بھی ناقابل تسخیر ہونا چاہیے۔ تو ایک قوم کو، مسلمان قوم کو دنیا میں اوپر لے جانے کے لیے جتنے وسائل ضروری ہیں، ان تمام وسائل کا حصول اس آیت قرآنیہ کی روشنی میں مسلمانوں پر لازم ہے۔ اور چونکہ دفاع کی بہرحال اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، اس لیے اس عمومی قوت کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے گھوڑوں کا اور اسلحے کا ذکر کیا، وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ کہہ کر، کہ اول تو ہر قسم کی قوت حاصل کرو، اور پھر بطور خاص تمہارے پاس اسلحے کی قوت ہونی چاہیے، تمہاری دفاعی طاقت ناقابل تسخیر ہونا چاہیے، اور مسلمان قوم کا ہر فرد جذبہ جہاد سے لبریز ہونا چاہیے۔ جب اس صورتحال پر مسلمان عمل کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اس کو ایک رعب عطا کرتا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کے خلافت کے زمانے میں جب اس آیت پر عمل ہوتا تھا اور ہر میدان میں مسلمان قوم آگے ہوا کرتی تھی، تو دنیا میں کسی طاقت کی مجال نہیں تھی کہ وہ مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس اول تو جنگی طاقت نہیں ہوتی، جنگی طاقت ہو تو پھر وہ معاشی طور پر کمزور ہوتا ہے، مغربی اقوام کا کاسہ لیس ہوتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مغربی طاقتیں جو چاہیں کریں، مسلمان ان کے مقابلے میں بس عاجز اور کاسہ لیس بن کر کھڑے رہتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کی اس مقدس ریاست کی بنیاد رکھی، جس کو بعد میں ریاست مدینہ کا نام دیا گیا، تو اس سے بہت پہلے مسلمانوں کو معاشرتی طور پر مستحکم بنایا گیا تھا۔ مکی زندگی کے جو 13 سال ہیں وہ تمام تر مسلمانوں کی اخلاقی تربیت کا مرحلہ تھا۔ اس تمام تر 13 سال کے دورانیے میں مسلمانوں کو مشرکین مکہ کے مقابلے میں ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، صبر کے ساتھ ان کو مشرکین کا سامنا کرنے کا حکم تھا۔ بعض اوقات ایک روایت کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، غالباً عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ جب ہم اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے تو یا رسول اللہ ہم بڑی عزت والے لوگ تھے، یعنی کسی کے لیے بڑا مشکل تھا کہ وہ ہماری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے، اور اب صورتحال بدل گئی ہے، یعنی چونکہ ہم جواب نہیں دے سکتے تو قریش کے دل میں جو چاہے وہ کر گزرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ابھی جواب دینے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو وہ زمانہ مسلمانوں کے صبر کا تھا، اخلاقی طور پر اعلیٰ اقدار کے حصول کا زمانہ تھا، اور جب مسلمان معاشرتی طور پر اعلیٰ اخلاقی اقدار میں خود کفیل ہو گئے، اعلیٰ اخلاقی اقدار کے حامل ہو گئے، تو اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کو ہتھیار اٹھانے کی اجازت دی۔ بات یہ ہے کہ اگر کوئی قوم اعلیٰ اخلاقی اقدار سے محروم ہو اور اس کو طاقت مل جائے تو پھر وہ وہی کچھ کرتی ہے جیسے کہ چنگیز خان اور اس کے جانشین اور ان کی جو تاتاری فوج تھی وہ کرتی رہی تھی۔ پھر وہ کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کرتی ہے، پھر وہ نہ چھوٹے کو دیکھتی ہے نہ بڑے کو دیکھتی ہے، اور بے دریغ انسانی خون بہاتی رہتی ہے۔ اور اگر کوئی قوم ایسی ہو جیسے مسلمان تھے کہ پہلے ان کو اخلاقیات سکھائے گئے، پہلے انہیں تربیت دی گئی، اس کے بعد انہیں میدان جنگ میں اتارا گیا، تو مسلمانوں کے ترقی اور عروج کے زمانے میں مسلمان افواج نے جہاد کس طرح کیا ہے، کیسے دشمن کے ساتھ حسن سلوک سے کام لیا ہے، ان کے بچوں کے ساتھ، ان کی خواتین کے ساتھ، ان کے غیر مسلح افراد کے ساتھ، تو وہ بہرحال مسلمانوں کی روشن تاریخ کا ایک نمایاں باب ہے۔ تو چونکہ جنگ کے میدان سے پہلے اعلیٰ اخلاقی اقدار کا حصول ضروری ہے، تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے مکی زمانے میں مسلمانوں کو تربیت حاصل کرنے پر زور دلایا، ان کو ہدایت کی کہ اپنے اندر اعلیٰ اخلاقی اوصاف پیدا کرو، اور اس کے بعد انہیں جہاد کی اجازت دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زمانے کے اخیر میں
اہل مدینہ جو اس زمانے میں اہل یثرب کہلاتے تھے، ان کے ساتھ منا کے مقام پر عقبہ میں 3 ملاقاتیں فرمائیں، اور تیسری ملاقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان یہ طے پایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائیں گے، اور جتنے مسلمان ہیں وہ سب مکہ سے مدینہ ہجرت فرما کر تشریف لے جائیں گے۔ اور اسی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب کا انتظام چلانے کے لیے نقیب بھی مقرر فرما دی۔ یہ اس زمانے کا قبائلی نظم و نسق تھا، قبائلی انتظام تھا کہ نقیب ہوتے تھے، وہ سردار کے ساتھ نظام چلایا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے نقیب مقرر فرمائے۔ خزرج چونکہ بڑا قبیلہ تھا، اس کے نقیبوں کی تعداد زیادہ تھی، اوس چھوٹا قبیلہ تھا، اس کے نقیبوں کی تعداد بھی کم تھی۔ بہت سارے سیرت نگار اور مورخین اسی ملاقات کو ریاست مدینہ کا نقطہ آغاز قرار دیتے، چونکہ اب یہاں طے پا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اور یثرب کا جو انتظام ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق چلے گا، اور آپ علیہ السلام کی جانب سے نقیب بھی مقرر فرمائے جا رہے ہیں۔ تو اسی مرحلے کو ریاست مدینہ کا نقطہ آغاز تصور کیا جاتا ہے۔ اور پھر جب آپ علیہ السلام ہجرت فرما کر تشریف لے گئے، مدینہ طیبہ آپ تشریف لے آئے، اور آپ کی تشریف آوری کے بعد یثرب اب مدینۃ النبی کہلایا جانے لگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک قوم بنانے کے لیے اور اس نوزائیدہ ریاست کو مضبوط بنانے کے لیے کچھ اہم ترین اقدامات عمل میں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندرونی امن حاصل کرنے کے لیے میثاق مدینہ تحریر کروایا۔ اس میں مدینہ طیبہ کے تمام فریق شامل تھے، اس میں مسلمان بھی تھے، مہاجرین اور انصار میں سے جتنے قبائل تھے مسلمانوں کے وہ بھی شامل تھے، اس میں یہودیوں کے بھی قبائل شامل تھے، یعنی اس خطے میں رہنے والے تمام افراد کو اس معاہدے کا حصہ بنایا گیا۔ آپ اس کو ایک آئین کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستور تحریر کروایا، اور جس میں یہ طے کیا گیا کہ اس مقدس ریاست میں رہنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور یہاں رہنے والوں کے حقوق کیا ہوں گے اور ان کے فرائض کیا ہوں گے۔ اور مہاجرین کو آباد کرنے کے لیے آپ علیہ السلام نے مواخات کروائی۔ اس مواخات کے ذریعے مہاجرین کو مدینہ میں آباد بھی کیا گیا، اور چونکہ انصار کا حضور علیہ السلام کے ساتھ کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، اور مہاجرین ایک طویل زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں گزار کے آئے تھے، تو اسی مواخات کے ذریعے انصار مدینہ کو مہاجرین میں سے اپنے مواخاتی بھائیوں سے دین سیکھنے کا بھی موقع فراہم کیا گیا۔ یعنی ایک فائدہ مہاجرین کا ہوا کہ ان کو رہنے کی جگہ مل گئی، ان کو آگے بڑھنے کے مواقع مل گئے، اور ایک فائدہ انصار کا ہوا جو میزبان تھے کہ ہر انصاری اپنے مہاجر مواخاتی بھائی سے دین بھی سیکھ سکتا تھا، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ علیہ السلام کی شب و روز بھی معلوم کر سکتا تھا۔ تو میثاق مدینہ اور مواخات کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کو اندرونی طور پر مستحکم فرمایا۔ اب بات آگئی معاشی طور پر استحکام کی، تو معاشی طور پر اس مقدس ریاست کو مستحکم بنانے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا اپنا بازار قائم فرمایا۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے قریب ایک بازار قائم کیا گیا جسے سوق المناخہ کہا جاتا تھا، سوق النبی کے نام سے بھی اس کو یاد کیا جاتا تھا۔ آج بھی مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کے قریب غالباً گیٹ نمبر 11 اور 12 کے پاس ایک بازار لگتا ہے۔ یہ عین وہی جگہ ہے جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے اپنا الگ بازار قائم کیا تھا، اور اس کے اپنے الگ ضوابط مقرر فرمائے تھے۔ عرب ویسے بھی تجارت کے فن میں طاق ہوا کرتے تھے۔ یہ جو حجاز کا مقدس خطہ ہے، اس کو قدیم زمانوں سے ہی تجارتی روٹ پر واقع ہونے کی وجہ سے ایک نمایاں حیثیت حاصل تھی۔ یہ وہ خطہ ہے
جس نے قدیم زمانے سے ایشیا اور افریقہ کو باہم ملایا ہوا تھا۔ ایشیا اور چائنا کے جو تاجر تھے، یعنی ہندوستان اور چین سے یہاں سے جو تاجر جاتے تھے، جنہوں نے افریقہ جانا ہے یا مصر کے علاقوں میں جانا ہے، تو وہ عرب کے علاقے سے ہو کر گزرتے تھے۔ یمن کی بندرگاہوں پر ان کا مال اترتا تھا، اور اس کے بعد مکہ اور مدینہ منورہ کے قریب سے جو زمینی راستے گزرتے تھے، ان راستوں کے ذریعے وہ شام اور مصر کے علاقوں میں داخل ہوتا تھا۔ تو تجارتی روٹ پر واقع ہونے کی وجہ سے حجاز ہمیشہ سے تاجروں کے لیے اہم رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب تاجروں کا اسلام سے بھی پہلے، اسلام سے بہت پہلے، قدیم زمانوں سے دنیا بھر کے تاجروں کے ساتھ روابط ہوتے تھے۔ ہندوستانی تاجروں کے ساتھ بھی ان کے روابط تھے۔ چنانچہ ہندوستان سے مصالحہ جات اور خوشبوئیں یہ عرب تاجر اپنے ہاں لے کر جاتے تھے، اپنے ہاں اور مصر اور شام کے بازاروں میں فروخت کرتے تھے۔ چائنا کے جو تاجر تھے، ان کے ساتھ بھی عربوں کے مراسم تھے، اور شام ہے، مصر ہے، یمن ہے یا عراق ہے، یہ تو تھے ہی عربوں کے سرحدات پر۔ تو اس طریقے سے عرب تاجروں کے جہاں افریقہ کے تاجروں سے مراسم تھے، وہاں ان کے ہندوستانی، چائنیز اور وسطی ایشیا کے مختلف ممالک کے ساتھ بھی روابط تھے، اور ان تاجروں کو یہاں سے جانے کے لیے جزیرہ عرب میں سے ہو کر گزرنا پڑتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ تجارتی روٹ پر اگر کوئی قوم آباد ہو تو اس کے پاس ترقی کے کتنے امکانات ہوتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ عرب ہر زمانے میں تجارت کے فن میں طاق ہوا کرتے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد کو اللہ تبارک و تعالی نے تجارت کے فن میں بڑی مہارت عطا کی تھی۔ آپ کے جد امجد عبد مناف کے صاحبزادوں نے قریش کے لیے بیرونی دنیا میں تجارت کے راستے کھولے تھے، اور اس کے بعد قریش یمن بھی جایا کرتے تھے، شام بھی جایا کرتے تھے، عراق بھی جایا کرتے تھے۔ ان ممالک کے سربراہوں کے ساتھ عبد مناف کے صاحبزادوں کے ذاتی مراسم تھے، اور انہوں نے ان ذاتی مراسم کو بروئے کار لاتے ہوئے قریش کے لیے ان ممالک کے سربراہوں سے تجارتی پروانے حاصل کیے، اور پھر اس کے بعد قریش جایا کرتے تھے، سال میں 2 سفر کرتے تھے۔ گرمیوں کے موسم میں شام جاتے تھے، اور سردیوں کے موسم میں یمن جایا کرتے تھے، جس کا ذکر سورۃ القریش میں ہے کہ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ ایک وہ سفر سردیوں میں کرتے تھے، ایک سفر وہ گرمیوں میں کرتے تھے۔ یہ ان کے بزنس ٹور ہوا کرتے تھے۔ یہ بیرونی دنیا کے ساتھ اس طریقے سے ان کے تجارتی مراسم تھے۔ حجاز کے 3 معروف شہر ہیں، مکہ، طائف اور مدینہ۔ مکہ مکمل طور پر تجارتی علاقہ تھا۔ یہاں چونکہ اس زمانے میں زمین زرخیز نہیں تھی، اور آج بھی وہی صورتحال ہے، پہاڑی خطہ ہے، یہاں نہ باغات ہوتے تھے، نہ کوئی سبزہ ہوتا تھا۔ یہاں کے لوگوں کے پاس گزر بسر کا ایک ہی طریقہ تھا، اور وہ تجارت تھی، یا کچھ لوگ شکار کرتے تھے، اور شکار کو بھی تجارت کے لیے استعمال کرتے تھے۔ چنانچہ چمڑے کی مصنوعات مکہ مکرمہ کی معروف ہوتی تھی۔ مختلف جانوروں کی چمڑوں کو شکار کے ذریعے حاصل کرتے تھے، اور ان سے مختلف چیزیں بناتے تھے، اور پھر دیگر اقوام میں جا کر دیگر ممالک میں فروخت کرتے تھے۔ تو مکہ یہ تجارتی شہر تھا، اور قریش کو تجارت کے فن میں بڑی مہارت تھی۔ طائف یہ زرعی شہر تھا، چونکہ زرخیز تھا، یہ چشموں کا اور اچھی آب و ہوا کا حامل خطہ ہے، تو یہ آج بھی زرخیز ہے، اور اس زمانے میں بھی زرخیز تھا، تو یہاں کی پیداوار معروف تھی۔ اور مدینہ جو اس زمانے میں یثرب کہلاتا تھا، یہاں زراعت بھی ہوتی تھی، یہاں کے لوگوں کے کھیت تھے، باغات تھے، اور یہاں تجارت بھی ہوتی تھی۔ یہاں کھجور، انگور اور انجیر اور جو، یہ پیداوار مدینہ طیبہ کی اس زمانے میں معروف تھی، اور ان کے مختلف مصنوعات اہل یثرب اس زمانے میں تیار کرتے تھے، جن میں چمڑے کی مصنوعات ہیں، یا کپڑا ہے، اسلحہ ہے، لکڑی کی مختلف اشیاء ہیں، یہ یہاں پر تیار ہوتی تھی، اور پھر باہر جا کر فروخت کرتے تھے۔ تو یہ حجاز کے علاقے کی صورتحال تھی۔ ان عربوں کے معروف بازار تھے، جن میں سے کچھ بازار مکہ کے قرب و جوار میں تھے۔ 3 بازاروں کا نام ملتا ہے جو کہ مکہ کے قرب و جوار میں تھے، ایک عکاظ، ایک ذی المجاز اور ایک مجنہ۔
یہ تینوں بازار عرب کے معروف بازار تھے، اور یہ مکہ کے قرب و جوار میں تھے۔ جس وقت قافلے آتے تھے حج کے لیے تو وہ پہلے نکلتے تھے، ذیقعد میں نکل پڑتے تھے، اور ابتدائی 20 دن وہ عکاظ کے بازار میں گزارتے تھے۔ یہ عربوں کا بڑا معروف بازار ہے جو طائف کے قریب لگتا تھا، اور اب دوبارہ اس بازار کو اہل عرب زندہ کر رہے ہیں۔ یہ تجارتی سرگرمیوں کے ساتھ ثقافتی سرگرمیوں کا بھی مرکز ہوا کرتا تھا۔ یہاں بڑے بڑے شاعر آتے تھے، خطیب آتے تھے، عرب ثقافت اور کلچر کا مظاہرہ ہوتا تھا۔ تو یہاں 20 دن گزار کر پھر وہ آگے آتے تھے، اور ذی المجاز اور مجنہ میں کچھ دن گزارنے کے بعد پھر وہ حج کے لیے مکہ مکرمہ میں حاضر ہو جاتے تھے۔ تو یہ ان کی مختلف تجارتی سرگرمیاں تھیں قریش کی، کہ ان بازاروں کے ذریعے انہوں نے اپنی تجارتی سرگرمیوں کو زندہ رکھا ہوا تھا۔ مدینہ جو اس زمانے میں یثرب کہلاتا تھا، اس کی صورتحال یہ تھی کہ یہاں تجارت پر یہود کا قبضہ تھا۔ یہاں یہود کے مشہور قبائل تھے، بنو قینقاع تھا، بنو نذیر تھا، بنو قریظہ تھا۔ تو یہودی ساہوکار یہ یہاں کی مقامی تجارت پر حاوی تھے، اور یہاں جو مقامی عرب تھے اوس اور خزرج والے، یہ عام طور پر یہودی ساہوکاروں کے قرضوں تلے دبے ہوتے تھے۔ یہودی ان کے درمیان لڑائی کرواتے تھے، اوس اور خزرج کے درمیان، اور پھر جب یہ لڑائی کرتے کرتے قلاش ہو جاتے، محتاج ہوتے، اسلحہ چاہیے ہوتا، تو یہودی ان کو اسلحہ فروخت کرتے تھے۔ یہ یہودی قوم یہ شروع ہی سے اسی طریقے سے بدطینت چلی آئی ہے۔ ابتدا سے یہ اسلحے کی سوداگر ہے، اور ابتدا ہی سے ان کی یہ خواہش رہتی ہے کہ دنیا کی اقوام آپس میں لڑے مریں، اور انہیں قرضے کی، اسلحے کی ضرورت ہو، اور ہم ان کو پھر سود پر قرض بھی دیں اور اسلحہ بھی دیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اس مقامی تجارتی منڈی کو اپنے قابو میں کیا ہوا تھا۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لے گئے اور یثرب مدینۃ النبی بن گیا، تو اس وقت یہی صورتحال تھی کہ اگر مسلمانوں نے تجارت کرنی ہے تو بنو قینقاع کے بازار میں جانا ہوتا تھا، اور بنو قینقاع کے بازار پر یہودی قابض تھے۔ چنانچہ یہاں یہودیوں کا مشہور سرمایہ دار تھا ابو رافع۔ یہ بڑا متعصب قسم کا یہودی تھا، اور یہی وہ شخص ہے جس نے غزوہ خندق کے لیے مشرکین مکہ کو تیار کیا تھا، ان کو ابھارا تھا، اور مدینہ طیبہ پر مسلمانوں پر حملہ کروایا تھا۔ بعد میں اس کے کارستانیوں کی وجہ سے صحابہ کرام نے ایک چھاپہ مار کارروائی کے ذریعے اس کو جہنم تک پہنچایا، اس کو واصل جہنم کی۔ ابو رافع یہ مشہور تاجر تھا، اور مدینہ کے بازاروں پر اس کا سکہ چلتا تھا۔ جو قیمت یہ مقرر کرتا وہی قیمت پھر بازار میں چلتی تھی، یعنی اس کی اجارہ داری تھی، اس کی قیمت سے کوئی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا تھا۔ یہودیوں نے اپنے بازار میں ٹیکس عائد کیے ہوئے تھے، جس نے ان کے بازار میں تجارت کرنی ہے اس نے یہودیوں کو ٹیکس ادا کرنا ہے، اور ٹیکس کو ادائیگی کی وجہ سے پھر چیزیں مہنگے داموں بکتی تھیں۔ انہوں نے 2 پیمانے رکھے ہوتے تھے، ایک پیمانہ دینے کے لیے اور ایک لینے کے لیے۔ اگر کوئی چیز لینی ہے اس کا معیار اور ہے، اس کو الگ طریقے سے وزن کرنا ہے، اور اگر کوئی چیز دینی ہے اس کا معیار اور ہے، اس کا وزن الگ ہے، اس کو الگ طریقے سے وزن کرنا ہے۔ یعنی اگلے سے چیز زیادہ لینی ہے، اور خود جب دینے پہ آتے تھے تو کم دیتے تھے۔ اس طریقے سے انہوں نے 2 معیار مقرر کیے ہوئے تھے۔ ان کا ایک اور طریقہ کار تھا کہ اگر مکہ سے کوئی تاجر آتا اور چمڑے کی مصنوعات فروخت کرنے کے لیے وہ مدینہ کا رخ کرتا، یا کوئی اور تاجر باہر سے آتا، شام سے آتا، مصر سے آتا، یمن یا عراق سے آتا، اور مدینہ منورہ کی منڈی میں کچھ اس نے فروخت کرنا ہوتا تھا، تو یہودی تاجر آگے بڑھ کر مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی اس تاجر کو ملتے تھے، اور باہر سے ہی اس سے سامان خرید لیتے تھے، سستے داموں خریدتے تھے، اور پھر مدینہ کی منڈیوں میں آ کر اپنے منمانے داموں کے عوض وہ مال فروخت کرتے تھے۔ یہ ان کا طریقہ کار تھا کہ باہر سے سستی چیز اٹھا کر اندر آ کر مہنگے داموں بیچنی ہے۔ اگر وہ تاجر خود آئے تو جو باہر سے تاجر آتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ وہ زیادہ دیر منڈی میں نہیں رہ سکتا، تو اس نے کوشش کرنی ہے کہ مناسب دام مل جائیں تو چیز بیچ دے اور وہ فارغ ہو کر گھر چلا جائے، اور اگر مقامی اس سے پہلے ہی خرید لے تو مقامی تو ذخیرہ اندوزی بھی کر سکتا ہے، وہ زیادہ دیر مال رکھ سکتا ہے۔ تو اس عمل کی وجہ سے ان کے بازاروں میں ہمیشہ نرخ زیادہ ہوتے تھے۔ مسلمانوں کو وہ ویسے اپنے بازار میں ٹکنے نہیں دیتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان، حضرت ابوبکر، یہ قریش کے جہاں جلیل القدر صحابہ تھے وہاں یہ بڑے معروف اور ماہر تاجر تھے،
اور انہوں نے پھر آ کر یہودیوں کی تجارت کا جو بھرم تھا وہ ان حضرات نے آ کر توڑنے شروع کی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حالات دیکھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے قریب خطہ زمین پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا مسلمانوں سے کہ دیکھو اب یہ تمہارا بازار ہے۔ چنانچہ وہ جگہ ایک مخصوص جگہ خاص کر دی گئی، وہاں پھر مسلمانوں کے لیے بازار مقرر کیا گیا، اور اس بازار کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ضوابط مقرر فرمائے۔ یہاں کوئی بھی تاجر آ سکتا تھا، کسی تاجر کے آنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، یہ ٹیکس فری مارکیٹ تھی، یہاں کسی تاجر سے کسی قسم کا ٹیکس وصول نہیں کیا جاتا تھا۔ جب تاجر سے ٹیکس نہیں لیا جاتا تھا تو پھر چیزیں بھی سستی ہوتی تھی۔ کسی تاجر کو جگہ بھی مختص کرنے کی اجازت نہیں تھی، ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی تاجر آئے اور اپنی جگہ متعین کر لے کہ بس یہاں میں ہی ہوں گا، بلکہ جو بھی پہلے آ جائے وہ اس بازار میں سے کسی بھی جگہ بیٹھ کر اپنا مال فروخت کر سکتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ پھر جلدی آتے تھے، تاجر صبح جلدی آتے تھے اور تجارتی سرگرمیاں جلد شروع ہو جایا کرتی تھی۔ اگر کوئی باہر سے تاجر آتا تھا تو باہر جا کر، یعنی اندر والے تاجر کے لیے باہر جا کر اس سے مال خریدنے کو ممنوع قرار دیا گیا۔ اس کو حدیث میں تلقی الجلب کہا گیا۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن تلقی الجلب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقی جلب سے منع فرمایا، اور تلقی جلب کا مطلب یہی ہے کہ باہر سے کوئی تاجر آ رہا ہو اور اندر والا جلدی سے نکل کے شہر سے باہر اس سے سستے داموں مال لے اور اندر آ کر پھر مہنگا فروخت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پابندی لگا دی، اور آپ علیہ السلام بازار کی سخت نگرانی فرماتے تھے۔ کچھ مرد صحابہ بھی مقرر تھے جو بازار کی نگرانی کرتے تھے، کچھ خواتین صحابیات بھی مقرر تھیں۔ حضرت شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بازار کے نگرانوں میں سے مقرر کیا تھا۔ بازار میں خواتین بھی تجارت کرتی تھی، قریش کی خواتین بھی بڑی نامور تجارت کرنے والوں میں سے گزری۔ تو بہرحال اس طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کے معاشی استحکام کی طرف توجہ فرمائی۔ چنانچہ اس بازار کے بعد، اس کے قیام کے بعد اور اس کے اندر ان اصولوں کے نفاذ کے بعد پھر مدینہ طیبہ کے جو معاشی صورتحال ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو تبدیل کرنا شروع کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اقدامات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کسی قوم نے ترقی کرنی ہے تو اس کو پہلے تو اپنے آپ کو اخلاقی طور پر درست کرنا ہوگا، اور پھر اسے معاشی سرگرمیوں کو ترقی پر لانا ہوگا، پھر جا کر کوئی قوم ترقی کرتی ہے۔ اب ہماری بازاروں کی صورتحال دیکھیں تو جیسے میں نے عرض کیا، یہود کے بازاروں میں جو صورتحال تھی جس کو حضور علیہ السلام نے منع کیا تھا، وہی صورتحال آج ہمارے بازاروں میں ہے۔ ہمارے تاجر کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ باہر سے جلدی سے سستا سا مال لے لے اور پھر اندر آ کے اس کو روک کر رکھے، ذخیرہ اندوزی کرے، مہنگے داموں فروخت کرے۔ ملاوٹ ہے، ٹیکس ہیں، لینے اور دینے کے الگ الگ معیارات ہیں، لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ ہر وہ خسیس عادت جو یہودی تاجروں میں موجود تھی، بدقسمتی سے آج وہ ہمارے مسلمان تاجروں میں بھی موجود ہے۔ نتیجتاً بے برکتی ہے، ایک ہوس کا عالم ہے، نہ کسی کا پیٹ بھرتا ہے، نہ کسی کی ہوس پوری ہوتی ہے، اور معاشی سرگرمیاں ترقی پر نہیں جاتی۔ غریب بیچارہ غریب ہی رہتا ہے، اور امیر سود خوری کے ذریعے، ناجائز منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کے ذریعے امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ ہماری معاشی صورتحال کمزور تر ہے، ہمارے پاس اپنی مصنوعات نہیں ہیں، ہم غیروں کی مصنوعات کو اپنے ہاں فروخت کرنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں، کیونکہ اپنے پلے تو کوئی چیز نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے اپنی اخلاقی صورتحال بہتر کرنی ہوگی، اعلیٰ اخلاقی اقدار سے ہر مسلمان اپنے آپ کو لیس کرے، اور اس کے بعد پھر تجارت کی طرف متوجہ ہو۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان تاجر کے لیے جو معیارات مقرر فرمائے ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے تجارت کرے، اور پھر دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالی کس طریقے سے مسلمانوں کو اس میدان میں ترقی عطا کرتا ہے۔ اور جب ایک مرتبہ مسلمان معاشی طور پر خود کفیل ہو جائے، پھر کسی غیر مسلم طاقت کی کیا مجال ہے کہ وہ مسلمانوں کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے بھی دیکھ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔